ابراہیم علیہ السلام نے پھر سنی کہ نہ سنی کیا کہتے ہیں؟ ربنا، ہاتھ اٹھا دیے، ہائے ہائے اے ہمارے رب. اور یہ نقطہ یاد رکھیے طالب علم بالخصوص کہ پورے قرآن میں نبیوں نے جب بھی دعا مانگی تو کہا ہے ربنا، ربنا ظلمنا انفسنا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انصرنی علی القوم المفسدین. رب کہہ کر دعا مانگی. کیوں؟ کہ قوم کو سمجھ یہ آئے کہ جس کو تم رب پالن ہار کہتے ہو وہ سنتے نہیں، سننے والا وہی ہے. پھر کیا دعا مانگی؟ اللہ اس جنگل کو منگل ہی بنا دے، جنگل کو منگل ہی بنا دے. اللہ یہاں ہر قسم کے میوے صرف مواحدوں کو عطا فرما. رب نے کہا مواحدوں کو بھی دوں گا، 7 مشرکوں کو بھی دوں گا، بعد میں ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینکوں گا. یہ قرآن کا ترجمہ. سنی کہ نہ سنی؟ سنی، اور ایسی سنی. اسی ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات. اللہ اسی کی نسل میں سے ایک آخری امام الانبیاء محمد کو بھی بھیج دینا صلی اللہ علیہ وسلم. سنی کہ نہ سنی؟ کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک بات ہے. ابو بکر پریشان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سراقہ لالچ کے اندر آ رہا ہے، انعام کی لالچ میں آ رہا ہے. پیغمبر نے نگاہ ہی نہیں اٹھائی. اللہ کے پیغمبر قریب آیا، رب نے آسمان والے کو پکارا. اللہ نے سراقہ کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں زمین میں ہی دسا دی. سنی کہ نہ سنی؟ وہ پھر نکلا، تیر نکالا، تیر اس کے ناپسند نکلا. تیر کی مخالفت کرتا ہوا کہتے ہیں جی پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریضہ آئی، شاہ صاحب ہم ہیں سنی، آپ ہیں اہل حدیث، ہمارا علاج کر دیں گے؟ میں نے کہا جی جسمانی بھی کر دوں گا، روحانی بھی کر دوں گا. روحانی بھی کر دوں گا انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے پیر نصیر الدین فوت ہو گیا، اس کی سگی بھانجی، انہوں نے ٹل لگا لیا علاج کروں. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی تھی. نوجوان عورت تھی، ایسے بولتی تھی کیا حال ہے، آواز نہیں نکلتی تھی. ہر قسم کی پھونک، دم، درود، تعویذ نیچے سے اوپر سب کر دی. اللہ نے سنی نہیں سنی. کسی نے میرے پاس بھیج دیا، بیچ میں بات یاد آ گئی. مجھے اس نے آ کر تعارف کرایا جی میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بھانجا ہوں. میں نے کہا گولڈے والے کا. میں چونکا جناب حکم. کہ جی آپ بھی سید ہیں، ہم بھی سید ہیں. یہ میری بہن ہے، بیمار ہو گئی ہے، زبان نہیں کھلتی. میں نے کہا جمعے کے دن دم کرتا ہوں، ویسے میں جمعرات کے دن کرتا ہوتا ہوں. شاہ صاحب جمعے کو تشریف لائیں، ٹھیک 1:45 بجے یہاں پہنچیں گے، 2 بجے ٹھیک دم ہوگا. اس نے کہا جی حاضر. آئے تو میں نے رب کی توحید پہلے جمعے میں سنائی اس کو. 1 گھنٹہ جو اس نے خطبہ سنا، سننے کے بعد کہتا ہے شاہ صاحب یہ دم بڑا اوکھا ہے. یہ دم سے پہلے جو آپریشن ہوا ہے نا میرا. اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ان کے سارے پیروں نے زور لگا لیے، اللہ اس عورت کا منہ ہی کھول دے. کھولنے والا تو تو ہے نا. 3 جمعے سنائے، تیسرے جمعے کے بعد انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ شاہ صاحب دم کریں یا نہ کریں جمعہ نہیں سن سکتے. میں نے کہا اچھا پھر آ جائیں کلینک پر جمعرات کو. یقین جانے میں نے اللہ سے اتنی دعا کی، یا اللہ کسی اور کو ٹھیک کر یا نہ کر، یہ توحید پرستوں کے در پر ایک مشرک خاندان کا فرد آیا، اللہ اس کی زبان تو کھول دے. ادھر اللہ نے میرا دم مکمل کیے، اللہ نے اس کی زبان کھول دی. وہی پیر جس کے در پر لوگ مٹھائیاں لے کر آتے تھے، وہ میرے اس دکان کے اوپر اتنی بڑی مٹھائی کی ٹوکری ڈال آیا. میں نے کہا رب نے سنی کہ نہ سنی. وہاں ایک بریلوی آیا ہوا تھا میرا ملازم، چند ہی دن ہوئے تھے. بڑاؤ سے میں سمجھاتا تھا. میں نے کہا ذرا ان سے پوچھو یہ کون ہے. جی آپ کون ہے؟ اس نے کہا جی ہم میر علی شاہ کی اولاد ہیں. کہتے جی لوگ آپ کے در پہ جاتے ہیں، آپ وہابیوں کے در پہ کدھر آ گئے؟ رب نے سنی کہ نہ سنی؟ رب سنتا ہے، ہم سنانے والے بن جائیں. وہ جنگل میں 3 آدمی بند ہوئے گناہگار. ان سب نے کہا اللہ
میں نے گناہ چھوڑا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے، اگر واقعتاً تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دعا ختم ہوئی، پتھر ہٹ کر وہ چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، دل کرتا ہے آنکھیں ہوں تو آپ کے چہرے کا دیدار کر لو، دنیا دیکھو۔ فرمایا 2 نفل پڑھ، جا کر وضو کر کر آ، 2 نفل پڑھ۔ اس میں کیا تھا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے اس شاگرد کی آنکھیں ٹھیک کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون کہنے والا ہے۔ پیغمبر کا صحابی بیان کرتا ہے ادھر سلام پھیرا، ایسے آنکھیں اللہ نے دے دی جیسے کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا۔ سنی کہ نہ سنی؟ اور رب سنتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، جیسے وہ سنتا ہے دنیا میں کوئی سن سکتا نہیں۔ مولوی کہے گا جی میں بھی سنتا ہوں، یہ کان ہے، اسے کو ذرا گھر کے اندر پیچھے بیٹھ کر پھر تو سن، پھر سن کر دکھا، تو کہیں اور ہوتا ہے اور وہ کہیں اور ہوتے ہیں، پھر سن کر دکھا۔ جیسے رب سنتا ہے کوئی سن سکتا نہیں۔ تو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ رب موڑتا نہیں، یہ سنتا نہیں، یوں کہا کریں، یہ سنتے نہیں وہ موڑتا نہیں۔ کیوں؟ یہ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ سو جاتے ہیں۔ میں نے صبح شاہ صاحب کو فون کیا، شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے۔ سید ہیں کہ نہیں؟ ان کے سین کو سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے فون کیا، سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ باہر گن مین کھڑے ہیں 4، اگر پیر صاحب سو رہے ہیں، بڑا سفر کر کر آئے ہیں، بات نہیں ہو سکتی، اسے مشکل پڑی ہے۔ یہ کہتا ہے یا اللہ کوئی سننے والا ہے؟ اوے بابا سن، وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا۔ اوے آ ادھر آ، تجھے میں بتلاؤں، تو رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہا آ، جماعت کے ساتھ آ، زبان ہو تو آ، گونگا ہو تو آ، دنیا کی کسی زبان کے اندر آ، تیرے خیالات بعد میں الفاظ بنیں گے، رب پہلے ہی سن لیتا ہے کہ تو کہنے کیا لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان ارحم الراحمین، شان سمیع علیم، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا پروفیسر سید طیب الرحمان زیدی۔ وہ پروفیسر کی مثال آ گئی، مجھے پہلے بھی یاد آئی۔ جتنے ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں پروفیسر بی اے رانا، مجھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی ملا دیے۔ کہتے ہیں جی دیکھیے ذرا میری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ جوتی اتار کے پیچھے رکھنا ہے کہ بزرگوں پروفیسر صاحب ہاتھ پر دیکھیے جوتی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا، اگر وہ کہے نہیں ماروں گا اس کے بتھے پر سجا ہے، اگر وہ کہتے مارے گا تو کہتے نہیں مارتا، ذرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ کیا کروں گا۔ کہتے ہیں شاہ صاحب جائیں نہ روزی کما لینے دیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بھی کہتے ہیں چلو وہ دیکھتے تو ہیں یہ کہتا کیا ہے، 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کو پکاریے، ہر حال میں اللہ کو پکاریے، اس پر بے بہا قرآن کی آیات ہے، پیغمبر کی احادیث مبارکہ ہیں، بے بہا واقعات، بے بہا واقعات۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، آمین، ہم سب کو خالص توحید کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک واقعہ آخری، پھر بات ختم ہے۔ فرو نامی ایک مجاہد تھے، وہ گھر سے نکلے، ابن خلقان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پیچھے بیوی ان کی حاملہ تھی، عورتیں بالخصوص توجہ سے سنیں، 30,000 درہم اپنی بیوی کو دے کر جہاد کے لیے نکل گئے۔ اس وقت جہاد بڑا خالص جہاد تھا، ایجنسیوں کا جہاد نہیں تھا، خالص اسلام اور کفر کی جنگیں ہوتی تھی۔ گئے 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 دمشق کا کونا کونا چھان مارا، کونا کونا چھان مارا۔ ادھر اللہ نے اس کے گھر میں بیٹا پیدا کر دیا، اس کا نام رکھا ربیعہ، وہ ام ربیعہ بن گئی، مدرسے میں داخل کرا دیا۔ چند مہینے گزرے، قرآن مجید حفظ کر لیا،
بڑا پھرتیلا جسم بلوغت کو پہنچنے لگے، مسجد کی انتظامیہ ام ربیعہ کو آ کر کہتی ہے، اے ام ربیعہ، آپ کا بچہ قرآن مجید یاد کر چکا ہے، اب آپ اس کے لیے کوئی ہنر تلاش کر دیجیے تاکہ یہ کمائے اور کھائے۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ یہ مولوی نہیں بنانا، کیا بنانا ہے؟ اچھا جی نماز